اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 32، صفحہ نمبر 411، بیان، تعریف اور اتمام حجت کرنا۔ حدیث نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر احتجاج کرنا۔ جناب ابن الطیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس چیز کے ساتھ احتجاج کرتا ہے جو ان کو عطا کرتا ہے اور جس کی ان کو معرفت عطا کرتا۔ حدیث نمبر 2، معرفت کس کی طرف سے ہے؟ جناب محمد بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، معرفت کس کی طرف سے ہے اور کس کی سند ہے؟ آپ نے فرمایا، معرفت خدا کی عطا ہے، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ حدیث نمبر 3، معرفت خدا عطا کرتا ہے۔ جناب حمزہ بن محمد الطیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے خدا کے اس قول میں بیان فرمایا کہ جس میں خدا فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کے لیے یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ اس قوم کو ان چیزوں کی معرفت عطا کرتا ہے کہ جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور جس سے ناراض و غضبناک ہوتا ہے۔ پھر آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، پس اس نے برے کاموں اور تقوی والے کاموں کا خود بشر کو الہام کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند تعالیٰ ان کے لیے بیان کرتا ہے ان تمام اشیاء کو جن کو انجام دینا چاہیے اور جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شاکر ہو جائے یا کفر اختیار کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے انسان کو ان چیزوں کی معرفت دے دی جن کو اخذ کرنا چاہیے اور جن کو ترک کرنا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، پس ہم نے سمود کو تو ہدایت دی تھی، پس انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے مراد ہے کہ ہم نے ان کو معرفت عطا کی ہے، پس انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو اختیار کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ہم نے ان کے لیے بیان کر دیا۔ حدیث نمبر 4، خیر و شر کی ہدایت فرمائی۔ جناب حمزہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ فرمایا، اس سے مراد خیر و شر کے راستے ہیں۔ حدیث نمبر 5، خدا نفس کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دیتا ہے۔ جناب عبداللہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خدا آپ کے امور کی اصلاح فرمائے، کیا لوگوں کے درمیان ایسے آلات قرار دیے گئے ہیں جن کے ذریعے وہ معرفت حاصل کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، کیا خدا نے انسان کو معرفت کی تکلیف دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس کا بیان کرنا خدا کے ذمہ ہے اور اللہ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ انسان کو اس کی تکلیف دیتا ہے جو وہ عطا کرتا ہے۔ پھر میں نے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، پھر فرمایا، خدا اس قوم کے لیے ان اشیاء کی معرفت عطا کرتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6، خدا جس پر احسان کرتا ہے اسے خاندان میں شریف بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کسی بندے کو کوئی نعمت عطا نہیں کرتا مگر یہ کہ اس گردن پر حجت تمام کر دیتا ہے۔ پس جب انسان کو خدا قوت و طاقت کی نعمت عطا کرتا ہے اور اس کی حجت اس شخص پر یہ ہے جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا اس کو انجام دینے میں قیام کرے، جو اس سے کمزور و ناتواں ہے،
ان کے کندھوں کی بوجھ بھی ہلکا کرے اور ان کی مدد کرے۔ اور خدا نے جس بندے پر منت و احسان کیا ہے اور اس کو مالدار بنایا ہے تو اس کی حجت خود اس کا مال ہے جو خدا نے اسے دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے فقراء و مساکین اور دوسرے حقداروں کو عطا کرے، اس حجت کو پورا کرے، اور جس پر خدا منت و احسان کرے اور اس کو خاندان میں شریف قرار دیے اور خوبصورت شکل عطا کرے تو اس کی حجت یہ ہے کہ اس نعمت پر خدا کی حمد بجا لائے اور دوسرے کے سامنے تکبر نہ کرے اور اپنی اس شرافت و جمال کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ضائع نہ کرے۔